بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم۔ ایک موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور اکثر اس موضوع کو ڈسکس کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات کے ذریعے سے اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھائیں۔ اب وہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کچھ تو حقیقت ہے، لیکن جس طرح سے اسے بیان کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ 29 اپریل 2020 کو دنیا ختم ہو جائے گی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ایسٹرائیڈ یا بالفاظ دیگر شہاب سنگ یا شہاب ثاقب یا اسپیس راک کہ جو تقریباً 4.1 کلومیٹر کی ہے وہ زمین سے ٹکرا جائے گی۔ تو اس خبر میں کچھ حقانیت ہے، لیکن نہ اس حد تک کہ وہ زمین سے ٹکرا جائے گی، بلکہ اس حد تک کہ ایک اسپیس راک ہے، ایک شہاب سنگ ہے اور ایک اسٹرائیڈ ہے کہ جو 4.1 مائل کا ہے، اور اس کو ناسا نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور اس کا نام ہے OR2 1998 52768، اور اس کو دریافت کیا گیا تھا 1998 میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس پوری یونیورس میں بہت سارے پتھر مختلف سائزوں کے کہ جو چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، اور وہ مختلف عناصر سے مل کے بنے ہیں۔ اب اس میں بھی شک نہیں کہ ان میں سے کچھ پتھر زمین پہ گرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ایٹماسفیئر میں آنے کے بعد جل کے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان سے ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے، اور ان میں سے بعض ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ستارہ ٹوٹ گیا۔ البتہ بعض ستاریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمین سے بہت طویل فاصلے سے گزر جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ان پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے چلی گئیں، جبکہ وہ گزرتی ہیں اور ان پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمیں روشن ایک ستارہ سا نظر آتا ہے، جسے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اس کی ایک اور قسم بھی ہے، سپر نووا، اور اس نظریے کا تعلق ہے اسپیڈ آف لائٹ سے بھی۔ وہ یہ کہ بعض ستارے لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے ختم ہو گئے، بلکہ اربوں سال پہلے ختم ہو گئے، لیکن ان کی لائٹ اب زمین پہ پہنچی ہے۔ تو جب آپ آسمان پہ دیکھیں اور بعض دفعہ لگتا ہے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، تو بعض ان میں سے شہاب ثاقب ہیں کہ جو زمین کے مدار کے قریب سے گزرتے ہیں، اور کیونکہ ان پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض کومیٹ ہیں کہ جن پہ گرد و غبار ہوتا ہے، اور بعض گرم بھی ہیں ستاروں کی صورت میں، اور ان میں خود ایک اپنی لائٹ ہے، لیکن وہ عام طور پہ دن میں نظر نہیں آتے۔ بس انہی شہاب ثاقبوں میں سے ایک شہاب ثاقب ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے 1998 52768 یا 0R2۔ اب یہ کہنا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گا، تو اس طرف توجہ رہے کہ مختلف شہاب ثاقب زمین کے پاس سے گزرتے ہیں، شہاب سنگ یا ایسٹرائیڈ زمین کے پاس سے گزرتے ہیں، اور ان کے ٹکرانے کے جو چانسز ہیں وہ ہر 100 سال میں 1% کا بھی 50,000واں حصہ، صرف اتنا احتمال ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بعض شہاب ثاقب زمین پہ گرے، انہوں نے نقصان بھی پہنچایا، جیسے کہ سائبیریا میں 1908 میں ایک شہاب ثاقب گرا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو موجیں بھی وجود میں آئیں، اور تقریباً 800 کلومیٹر کا علاقہ پورا ایک وقت میں ہی جل کے رہ گیا۔ اسی طریقے تقریباً 40 ملین سال پہلے، یعنی 4 کروڑ سال پہلے، کینیڈا کے علاقے میں شہاب ثاقب گرا کہ جس کی وجہ سے تباہی مچی۔ اسی طریقے سے مختلف اور شہاب ثاقب کا ذکر ملتا ہے، اور جیسے کہ ڈائناسور کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی شہاب ثاقب کے گرنے سے ختم ہو گئے۔ اب یہ شہاب ثاقب جب زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ سمندر میں گریں طوفان آتے ہیں، اسی طرح سے وہ بہت گرم ہوتے ہیں، زمین پہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے، اور پوری زمین میں زلزلے، اور ان زلزلوں کے بعد بھی ایک ریڈیو ایکٹیو موج وجود میں آتی ہے، کچھ شہاب ثاقب کی وجہ سے، کچھ اس کے آفٹر ایفیکٹس کے ذریعے سے، جس سے بعض دفعہ حتیٰ یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ زمین
ختم ہو جائے اور اس کے تمام باشندے ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ جو شہاب ثاقب ہے کہ جس کا ہم نے نام لیا، یہ تقریباً اس کے بارے میں کہنا کہ 1% بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ گزر رہا ہے تقریباً 4 ملین مائلز کے فاصلے سے، کہ جو اپروکسیمیٹلی 6 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 16 برابر ہے ہماری زمین اور چاند کے فاصلے کے مطابق، یعنی جتنا ہمارا فاصلہ چاند سے ہے اس کے 16 برابر فاصلے سے گزر رہا ہے، اور اس فاصلے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ 16 LD 16 لونر ڈسٹنس سے گزر رہا ہے۔ اب وہ شہاب ثاقب جو بالکل قریب سے گزرے تو اس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ گریویٹی کی وجہ سے وہ زمین میں داخل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں بالکل بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ مختلف شہاب ثاقب گرے، مثال کے طور پر اس کے بارے میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ریسرچ یہ ہے کہ زرخونیہ جب بنتا ہے کہ جب زرخون تقریباً 2370 ڈگری کی اسے گرمی ملی۔ اب یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ گرمی اسے کیسے ملی ہوگی، تو کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی شہاب ثاقب گرا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی ہیٹ ملی۔ تو یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں اس شہاب ثاقب کے بارے میں کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور لوگ اس وقت مختلف پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ایک ٹینشن انہیں یہ بھی ہے، لیکن ہاں اس شہاب ثاقب کے بارے میں فکر نہ کریں، جو اصل فکر ہے وہ یہ کریں کہ یہ شہاب ثاقب زمین سے ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، لیکن ہم سب کو موت ضرور آنی ہے۔ شہاب ثاقب کے بارے میں تو جیسا ہم نے توجہ دلائی کہ 100 سال میں 1% کے بھی 50,000ویں حصے کے برابر احتمال ہے، لیکن ہم سب کو ضرور مرنا ہے، یہ 100% یقینی چیز ہے۔ لہٰذا شہاب ثاقب گرنے والا ہو اور ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ان قریب ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ شہاب ثاقب زمین سے نہیں ٹکرانے والا، لہٰذا مطمئن ہو جائیں، تو ہمیں مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دنیا سے بالآخر جانا ہے۔ اب کورونا وائرس کی وجہ سے بھی جو پرابلم ہے تو ان میں ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کو دنیا سے ایک دن جانا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بھی طریقہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک آدھ اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ مختلف شہاب ثاقب زمین کے پاس سے گزریں گے، کہ 18 مارچ 2031 کو گزرے گا یہی دوبارہ، اور اسی طرح سے 2048 میں، 2062 میں، اور پھر اپریل 16 2079 میں، اور جو 79 والا ہوگا وہ اس سے قدر قریب سے گزرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ انہی تاریخوں میں دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا کو فانی سمجھنا چاہیے، اور تیار رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محضر مبارک میں۔ ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اس حاضر ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔